صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 696۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ امیر کا حکم سنو اور اس کی فرما برداری کرو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو جس کا سر انگور کی طرح ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 697۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ اپنی خالہ حضرت ممونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد گھر تشریف لائے اور 4 رکعت پڑھ کر سو گئے۔ بعد از نماز کے لیے اٹھے تو میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، پھر 5 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر پڑھ کر سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے ہراٹوں کی آواز سنی، پھر آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 698۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں ایک رات حضرت ممونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات ان کے پاس تھے، آپ نے وضو فرمایا پھر اٹھ کر نفل پڑھنے لگے، میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کر دیا، آپ 13 رکعت پڑھ کر سو گئے، یہاں تک کہ آپ ہراٹے لینے لگے، اور یہ آپ کی عادت تھی کہ جب سوتے تو ہراٹے لیتے تھے۔ اس کے بعد مؤذن آیا، آپ تشریف لے گئے، نماز پڑھائی اور وضو نہ کیا۔ عمرو بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے جب بکیر بن عبداللہ سے یہ حدیث لی تو اس نے حضرت قریب سے براہ راست اسے بیان کیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 599۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اپنی خالہ حضرت ممونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات بسر کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے میرا سر پکڑا اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 700۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد واپس لوٹ کر اپنی قوم کی امامت کراتے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔